نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ جب کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کرنے کے لیے یا کسی چیز کی نسبت مخاطب سامنے والے کی طرف کرنے کے لیے کیا کریں گے۔ جیسے میرے پاس ایک کتاب ہے، میں کہتا ہوں یہ میری کتاب ہے۔ اب آپ نے اشارہ تو سمجھ لیا کہ اشارہ کس طرح کرتے ہیں، سوال کس طرح کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، انسان کے بارے میں۔ اب یہ کیسے بتائیں گے کہ یہ چیز میری ہے یا یہ چیز آپ کی ہے؟ تو کسی بھی لفظ کے آخر میں یا لگا دینے سے وہ اس کی نسبت متکلم کی طرف ہو جاتی ہے، بات کرنے والے کی طرف۔ جیسے میں نے کہا نا ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، اور کسی بھی لفظ کے آخر میں کاف لگا دینے سے وہ چیز اس کی نسبت سامنے والے کی طرف ہو جاتی ہے، مخاطب کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے وَھَذَا کِتَابُکَ، یہ آپ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں کوئی بھی لفظ ہو، اس کی نسبت آپ اپنی طرف کرنے کے لیے اس کے آخر میں یا لگا دیں بس، یا کسی کی لفظ کی نسبت سامنے کی طرف کرنے کے لیے اس کے آخر میں کاف لگا دیں۔ جیسے ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، وَھَذَا کتابُکَ، اور یہ آپ کی کتاب ہے، ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، وَھَذَا قلمُکَ، اور یہ آپ کا قلم ہے، لمن ھذا، یہ کس کا ہے۔ اب یہاں ہے لمن، نیا لفظ ہے۔ جب کسی چیز کے بارے میں پوچھیں کہ یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لمن۔ ملکیت کے بارے میں پوچھیں کہ بھئی یہ کس کی ملکیت ہے، اس کا مالک کون ہے، تو آپ شروع میں لمن لائیں گے اور آگے اس چیز کے بارے میں آپ پوچھیں۔ جیسے آپ نے کہا لمن ھذا، یہ کس کا ہے۔ یا محمود، اے محمود، یا کا معنی ہے اے۔ نعم یا سیدی، جی میرے سردار، یا سیدی، یا سیدی، جی جناب، جی میرے سردار۔ بڑے کو جب آپ بولیں تو یا سیدی۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کس کی کتاب ہے۔ ھذا الکتاب، یہ کس کی کتاب۔ لمن، کس کی۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ لمن ھذہ الساعہ، ساعہ مؤنث تھی اس لیے ھذہ لائیں، یہ گھڑی کس کی ہے۔ ھذہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے۔ من استاذک، من کے بارے میں پیچھے پڑھا تھا، آپ کا استاد کون ہے۔ انت استاذی، آپ میرے استاد ہیں۔ من زمیلک، آپ کا دوست کون ہے۔ ذاک زمیلی، وہ میرا دوست ہے۔ من اخوک، آپ کا بھائی کون ہے۔ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سبق آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے ہے اسی سبق کا دوسرا حصہ کہ کوئی مؤنث جب کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کرے گی تو وہ بھی آخر میں یا لگائے گی، وہی مذکر کی طرح۔ جس طرح کوئی مذکر کہتا ہے کہ میں، تو اس کے لیے انا لاتا ہے، تو مؤنث بھی انا لاتی ہے۔ تو جب کہ مخاطب کے لیے، مذکر کے لیے جب کسی چیز کی نسبت سامنے والے کی طرف کریں گے تو کاف کے اوپر زبر ہوتا ہے، استاذک، قلمک، کتابک۔ جبکہ سامنے جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں وہ اگر مؤنث ہو تو وہاں آخر میں کاف کے نیچے زیر لگائیں گے۔ جیسے ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ وَھَذَا کتابکی، اور یہ آپ کی کتاب ہے۔ مثال آپ اپنی بہن کو یا کسی عورت کو بولیں کہ یہ آپ کی کتاب ہے تو آپ کہیں گے وَھَذَا کتابکی، آپ کی کتاب ہے یہ۔
ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، وھذا قلمکی، اور یہ آپ کا قلم ہے۔ یا فاطمہ، اے فاطمہ، نعم یا سیدتی، جی جناب، جی میری سردار، یعنی سیدہ، سیدی مذکر کے لیے، سیدتی مؤنث۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کس کی کتاب ہے؟ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ لمن ھذہ الکراسہ، یہ کاپی کس کی ہے؟ ھذہ کراستی، یہ میری کاپی ہے۔ کراسہ مؤنث تھی اس لیے ھذہ لے کر آیا۔ من نہیں، من استاذتکی، آپ کی استانی کون ہے؟ انتی استاذتی، آپ میری استانی ہیں۔ من زمیلتکی، آپ کی سہیلی، آپ کی دوست کون ہے؟ تلک زمیلتی، وہ میری دوست ہے، سہیلی ہے۔ من اختکی، آپ کی بہن کون ہے؟ ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ این امکی، نیا لفظ ہے این، اس سے کسی جگہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ این امکی، آپ کی ماں کہاں ہے؟ امی فی البیت، میری ماں گھر میں ہے۔ این زمیلتکی، آپ کی دوست کہاں ہے؟ زمیلتی فی الفصل، میری دوست درسگاہ میں ہے، یعنی جہاں پڑھائی ہوتی ہے اس والی بلڈنگ میں۔ آئینہ کے بارے میں، آئینہ جگہ کے بارے میں پوچھیں، جیسے کہتے ہیں آئینہ ساعتکی، آپ کی گھڑی کہاں ہے؟ آئینہ کتابکی، آپ کی کتاب کہاں ہے؟ آئینہ استاذتکی، آپ کی استانی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے۔ ھذہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے، وھذہ ساعتکی، اور یہ آپ کی گھڑی ہے۔ ھذہ اختی، یہ میری بہن ہے، وھذہ اختکی، اور یہ آپ کی بہن ہے۔ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ آگے ہے تمرین۔ تمرین میں پہلا ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ یا لگا کر پڑھیں۔ ان الفاظ کے آخر میں یا لگائیں تاکہ یہ اس کی نسبت آپ کی طرف ہو جائے، جیسے ھذا رأسی، یہ میرا سر ہے۔ ھذا وجہی، یہ میرا چہرہ ہے۔ ھذا انفی، یہ میری ناک ہے۔ ھذا فمی، یہ میرا منہ ہے۔ ھذا قلبی، یہ میرا دل ہے۔ ھذا لسانی، یہ میری زبان ہے۔ ھذا صدری، یہ میرا سینہ ہے۔ ھذا بطنی، یہ میرا پیٹ ہے۔ ھذا ظہری، یہ میری پیٹھ ہے، کمر ہے۔ ھذا جلدی، یہ میری کھال ہے۔ تو یہ اعضاء ہیں انسان کے، ان کے اچھی طرح آپ یاد کر رہے ہیں۔ رأس سر کو کہتے ہیں، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، انف ناک کو کہتے ہیں، فم منہ کو کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ یاد کر لیں، یہ انسانی اعضاء کے نام ہیں، اور اس کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے عربی میں مزید بہتری آئے گی۔ اب انہی الفاظ کے ساتھ کاف لگا کر پڑھیں جو اوپر آپ نے پڑھے ہیں، ان کے ساتھ اب آپ نے کاف لگانا ہے، جیسے ھذا رأسک، یہ آپ کا سر ہے۔ ھذا وجہک، آپ کا چہرہ ہے۔ ھذا انفک، آپ کی ناک ہے۔ ھذا فمک، ھذا قلبک، ھذا لسانک، آپ کی زبان۔ ھذا صدرک، ھذا بطنک، آپ کا پیٹ۔ ھذا ظہرک، آپ کی پیٹھ۔ ھذا جلدک، آپ کی کھال۔ یہ اس کی تمرین آپ نے حل کر لی۔ اب آپ کو بالکل ان تمرین حل کرنے کے بعد آپ کسی بھی لفظ کی نسبت اپنی طرف یا سامنے کی طرف آپ سے کوئی بھی کرنے کا کہے تو انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ آرام سے کر پائیں گے۔ اب آپ کی دیکھیں، اب اتنی چیزیں آپ عربی میں استعمال کرنا سیکھ گئے، آگے آپ کے اوپر ہے کہ آپ عربی کے الفاظ کو مزید یاد کریں، کیونکہ آپ جب استعمال کرنا سیکھ گئے تو مین چیز ہوتا ہے استعمال کرنا۔ آگے پھر آپ کتنے استعمال کریں گے وہ آپ کی شوق پر ہوتا ہے، کہ آپ کا جتنا شوق ہوتا ہے اتنے زیادہ عربی کے الفاظ کی جستجو آپ کو زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 3، عربی میں ترجمہ کریں۔
میں مسلمان ہوں، انا مسلم، میں مسلمان، میں کے لیے آتا ہے انا۔ اسلام میرا دین ہے، الاسلام، دین کی نسبت جب اپنی طرف کریں گے تو دینی، الاسلام دینی۔ قرآن میری کتاب ہے، القرآن کتابی۔ آپ میرے دوست ہیں، آپ کے لیے کیا آتا ہے؟ انتا، میرے دوست۔ زمیلی، وہ میرے استاد ہیں، وہ کے لیے آتا ہے ہوا، استادی، میرے استاد۔ پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان دولتی، یہ میرا مدرسہ ہے، مدرسہ مؤنث ہے۔ ہذہ مدرستی، وہ میرا کمرہ ہے۔ تلک غرفتی، کراچی میرا شہر ہے۔ کراتشی بلدتی، کراتشی بلدی، جو بھی آپ بولیں، کراتشی بلدی۔ قاعدہ، اب آگے قاعدہ پڑھا رہے ہیں، جب کسی چیز کو متکلم اپنی طرف منسوب کرنا چاہے تو اس وقت اس کے آخر میں یا لگا دے، اور اس میں مؤنث و مذکر برابر ہیں۔ مؤنث بھی جیسے کہے گی کتابی، قلمی، مرد بھی یہی کہے گا قلمی، کتابی۔ اور کسی چیز کو مخاطب مذکر کی طرف منسوب کرنا ہو تو اس کے آخر میں کاف زبر والا لگا دیا جائے، اور اگر مخاطب مؤنث ہے تو کاف زیر والا لگا دیا جائے، اور یہ سب ضمیریں ہیں۔ اگلا لفظ ہے لمن، اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ وہ کس کی ہے تو اس کے لیے لمن کا استعمال ہوتا ہے۔ الفاظ کے معنی، نئے الفاظ ہیں تو دیکھیں، کتابی، قلم کا، آپ کا قلم، فم منہ، بطن پیٹ، یا خالد، اے خالد، لمن کس کا، زمیل دوست، وجہ چہرہ، لسان زبان، ظہر پیٹھ، مسلم مسلمان، صدیق دوست، بلد شہر، رأس سر، انف ناک، کراتشی کراچی، آئینہ کہاں، دولت ملک، قلب دل، جلد چمڑا، صدر سینہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبق نمبر 5 بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کو خیر عافیت کے ساتھ رکھیں اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔